نیت کے ہوتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بالکل اپنا بزنس شروع کریں گے، اگر ان کا کوئی بھائی اس میں شامل ہے اس کو ہٹا دیں گے، الگ شروع کریں گے تو ہم بہت اونچا جائیں گے. بالکل غلط ہے. ایسی سوچ بالکل غلط ہے. اگر آپ کا بھائی اور آپ اگر کوئی بزنس ساتھ میں شروع کیے ہوئے ہیں اور ساتھ میں کام کر رہے ہیں، دیکھو ایسا ہے، جب سب لوگ ساتھ میں مل کر کام کرتے ہیں نا، سب بھائی، تو وہ بہت اونچے لیول کا کام ہو جاتا ہے. اور اگر بٹوارا ہو جاتا ہے، سب اپنا اپنا الگ 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 کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہ ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں. اگر کوئی بزنس ساتھ میں ہو رہا ہے تو وہ بہت اونچائی پکڑ جاتا ہے، بہت اونچے لیول کا ہو جاتا ہے. ایسے ہی میں ذکر کر رہا تھا ابھی کہ دو بھائی تھے. تو جب ان کے والد صاحب کام سنبھالتے تھے، جب ان کی عمر ہو گئی تو دونوں بھائیوں کو کام دے دیا. ان کا مسالے کا کام تھا. دونوں بھائی آرام سے کام کرنے لگے. آرام سے جو ہے اس میں بہت اچھی خاصی آمدنی بھی ہوتی تھی. اچھا، جو بھی مال آتا تھا جاتا تھا بکتا تھا یا گھر میں یوز ہوتا تھا، سب لکھا پڑھی میں ہوتا تھا. اور سب سے مین چیز یہی ہے کہ آپ ہر کام، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اور اس میں اگر کوئی آپ کا پارٹنر ہے یا آپ اکیلے بھی کوئی کام کر رہے ہیں، سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ ہر چیز آپ لکھت میں رکھیں، تاکہ کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. ہر چیز آپ کی لکھت میں ہوگی تو سب سے بہتر ہے وہ آپ کے لیے. کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ وہ ایسا ایسا. تو یہ دونوں بھائی تھے، اس میں ایک بڑا تھا. وہ سب سے زیادہ کام کرتا تھا، سب سے زیادہ جو ہے کام کر کے، اور چھوٹے کو منع کیا کرتا تھا کہ تم کم جو ہے محنت کرو، باقی تم جو ہے اپنا دھیان دو پیسے وغیرہ لینے پہ. اور جو ہے اس طریقے سے چھوٹے موٹے کام دیا کرتا تھا، بڑے بڑے کام نہیں دیا کرتا تھا. بس زیادہ محنت اپنے آپ ہی کرتا تھا. بڑا بھائی تھا. اور بڑے بھائی کی ذہنیت بھی الگ ہوتی ہے، ان کی سوچ بھی سب سے الگ ہوتی ہے. ان کے دل میں سب کو لے کر چلنے کی ایک چاہ ہوتی ہے. چھوٹے کی بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. سب کا ذہن الگ الگ ہوتا ہے، سب کا دماغ الگ الگ چلتا ہے. تو جب سب بھائی مل کر کام کرتے ہیں تو وہ کام بہت آگے جاتا ہے. تو یہ دونوں بھائی مل کر کام کرتے تھے. ابھی کیا ہوا، ان کے والد صاحب نے سوچا کہ جب دونوں کی شادیاں کروا دیں گے تو یہ اپنے اپنے ذمہ دار ہو جائیں گے اور پھر اور زیادہ بہتر کریں گے. تو دونوں کی شادیاں کروا دی. شادیاں ہو گئی، اس کے بعد پھر یہ اپنا بزنس سنبھالنے لگے، اپنا کام کرنے لگے. مسالوں کا کام تھا، ان کا کام چلنے لگا. ایک دن چھوٹا بھائی آیا باپ کے پاس اور کہا، ابا میں الگ کام شروع کروں گا. تو انہوں نے حیرت سے دیکھا، کہا بیٹے اسے کیا ہوا، کیا بات ہے کہ تم الگ کام شروع کرو گے؟ کہا ابا میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑا والا بھائی ہے وہ پیسے زیادہ رکھتا ہے اور مجھے کم دیتا ہے. وہ پیسے چراتا ہے، وہ پیسے الگ نکالتا ہے، اور کوئی بھی کام لکھت میں نہیں کرتا ہے. تو کہا اچھا. تو باپ کو شک ہوا، لیکن بڑے بیٹے سے جا کے ادب کے ساتھ پوچھا، کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ ہمارا بڑا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ بہت سمجھدار ہے، بہت زیادہ نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو ایسا کیسے کر سکتا ہے. تو ادب کے ساتھ جا کے پوچھا بڑے والے بیٹے سے، بیٹا ایسا ہے کیا؟ وہ چھوٹا والا کہہ رہا تھا کہ وہ پیسے زیادہ رکھتے ہیں، تو کیوں نہ ہم تم دونوں کا بٹوارا کروا دیں، آدھا کام تم سنبھالو آدھا وہ سنبھالے گا. تو بڑے بیٹے نے بڑا افسوس کے ساتھ کہا، ابا ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ چھوٹا ایسا کر سکتا ہے. ابا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، سب لکھت میں کرتے ہیں، ہمارے پاس ہر کام لکھت میں ہے. آپ ابھی ہماری کاپی اٹھا کے دیکھ لو، ہر چیز کہاں سے کیا چیز آئی، کیا مال آیا، کیا بکا، کتنا بکا، کس پر ادھار ہے، کس سے آیا. ابا ہر کام لکھت میں ہوتا ہے. اور اس کو پتہ نہیں کس نے چڑھا دیا کہ اسے لگتا ہے کہ میں پیسے رکھتا ہوں، میں زیادہ پیسے یوز کرتا ہوں، بٹوارے میں زیادہ لے لیتا ہوں. ابا ابھی تو سب آپ کا ہے، اور ہم اگر بٹوارا کر دیں گے، ہمارا چھوٹا والا جو بھائی ہے نا، اس میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ اکیلے کام سنبھال سکتا ہے. ابا اگر اس کو ہم بٹوارا کر کے نکال دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس کا نقصان ہو جائے گا. اس کو کام کی صحیح ترکیب بھی نہیں معلوم ہے، اس کو کام بھی نہیں صحیح آتا ہے، اور پڑھا لکھا بھی نہیں ہے زیادہ. اگر اس کو ہم الگ کرتے ہیں ابا تو اس کے لیے ہی نقصان ہے. تو والد صاحب نے کہا، بیٹا مجھے پتا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، اس کی ضد ہے کہ وہ الگ ہوگا. تو کہا ٹھیک ہے ابا، کوئی نہیں، ہم اس سے بات کرتے ہیں. بڑا والا بھائی آیا، اس نے کہا، چھوٹے کیا بات ہے، الگ ہونا کیوں چاہتا ہے، ایک میں کام کرو نا، ساری چیزیں تو لکھت میں ہے. تو اس نے کہا، نہیں نہیں بھائی، مجھے الگ کرنا ہے اپنا. اس کو یہ لگتا تھا کہ میں الگ کروں گا نا تو میں بہت اونچے لیول کا، میں بس وہ جو ہے ویاپاری بن جاؤں گا، بہت اچھا کام چلے گا، پیسہ ہوگا، آمدنی آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تھوڑا اپنی بیوی کے چڑھاوے میں آ جاتا تھا، بیوی کے کہہ سنے میں آ جاتا تھا. تو بڑے والے بھائی نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے،
لیکن افسوس ہوا کہ میرا بھائی بہت نقصان میں جانے والا ہے، اس کو تمیز نہیں ہے کچھ، مال کیسے بیچا جاتا ہے، کیسے لایا جاتا ہے، کیسے کسٹمر کو ڈیل کی جاتی ہے، تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے میرے بھائی، میں تم کو الگ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بٹوارا ہو گیا، دو دکانیں ہو گئی، ایک میں اس کا کام چل رہا ہے، ایک میں اس کا کام چل رہا ہے۔ اب تھوڑے دن تو یہ کام چلتا رہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ چھوٹا والا جو تھا نا، اس کا کام ٹھپ ہو گیا۔ بڑا والا تھا، اس کو ساری کچھ جانکاری تھی، پڑھا لکھا تھا، سب حساب رکھتا تھا اپنا، جب بھی صبح آتا تو پہلے اپنا پورا حساب کتاب کلیئر کرتا، شام کو اٹھتا تو پورا لکھ کے اور کلیئر کر کے پھر اٹھتا تھا۔ اس کو پڑھا لکھا نہیں تھا، اور کوئی زیادہ خاص اس کا کام چلتا نہیں تھا۔ تھوڑے دن کے بعد اس کا کام ٹھپ ہو گیا۔ پہلے دکان پر دو مزدور لگے تھے، اب کیا ہوا، مزدور بھی بٹ گئے تھے، ایک ادھر ایک ادھر ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوا، یہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا اس کا۔ بڑے والے بھائی نے اس کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تم ابھی بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ کام کرو، ہم ہیں نا، تمہارے بھائی ہیں، ہمیں تم کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے اب نہیں کرنا ہے، تمہیں کیسے پتا میرا نقصان ہو رہا ہے، مجھے تو بہت منافع ہو رہا ہے۔ اس نے بات بنا دی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اتنا زیادہ نقصان ہوا، اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ اس پر قرض ہو گیا، قرض میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن اداس حالت میں اپنے باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا بابا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیا کریں؟ یہ پیسے بچتے کیوں نہیں ہیں، یہ پیسے رکتے کیوں نہیں ہیں، اور میرا کام اس میں نقصان ہو رہا ہے اور بڑے بھائی کا فائدہ ہو رہا ہے، ایسا کیسے کیوں ہے؟ تو کہا چلو ٹھیک ہے، اس کو بتانے میں تو سمجھ میں آئے گا نہیں۔ ان کے باپ نے سوچا کہ ان کو پریکٹیکل کر کے ہی سمجھانا پڑے گا۔ کہا آج تم دونوں ہمارے ساتھ ہی لیٹنا، ہمارے ساتھ ہی سونا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو بڑے والے بھائی کو بلایا اور چھوٹا والا، دونوں جو ہے وہیں سو گئے۔ رات میں ان کے باپ نے کیا کیا، دونوں کے بٹوے نکال لیے، اور دونوں کے بٹوے میں اشرفیاں تھیں، دونوں کے بٹوے نکال کے اپنے پاس رکھ لیے۔ اب جب صبح ہوئی، صبح ناشتہ واشتہ ہوا، اس کے بعد جب چھوٹے والے نے اپنی جیب پر ہاتھ ڈالا نا، اس کو بٹوا نہیں تھا۔ بٹوا نہ ہونے کی وجہ سے اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا، میرا بٹوا کس نے چرایا ہے، میرا بٹوا مجھے پتا ہے اس بڑے والے بھائی نے چرایا ہے، یہ مجھ سے جلتا ہے، اسے حسد ہے، اس نے میرے پیسے چرائے ہیں، نے ایسا کیا ویسا کیا۔ والد صاحب بالکل خاموش، بڑا والا بھائی بالکل خاموش۔ تو کہا والد صاحب نے کہ تم اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ اگر تمہارا بٹوا چرایا ہے یا لیا ہے کسی نے، تو ہم تینوں کے علاوہ کوئی اور تو تھا نہیں، تو یا تو میں نے لیا ہوگا یا تو اس نے لیا ہوگا۔ تمہارا بٹوا، تمہارے پیسے ہیں تو گھر میں ہی، کہیں باہر تو نہیں گئے؟ کہ نہیں نہیں نہیں، مجھے میرا بٹوا چاہیے، یا تو آپ نے چرایا ہے تو اس نے چرایا ہے، مجھے آپ لوگ پر شک تھا، اسی لیے آپ نے یہاں پر مجھے نکالا تھا، ہمارے پیسے آپ لوگ چرانا چاہتے تھے، آپ لوگ ملے ہوئے ہو، ایسی ویسی انہیں باتیں سنا دی۔ اب کیا ہوا، ان کے باپ نے بڑے والے سے پوچھا، کہا تمہارا بھی تو بٹوا چوری ہوا ہے؟ اس نے اپنی جیب پر ہاتھ ڈالا، کہا ہاں کوئی بات نہیں، اگر چرایا کسی نے تو میں چوری کا نام نہیں دیتا، میرا بٹوا تھا، گھر اپنا ہے، یا تو آپ نے لیا ہوگا یا اس نے چھوٹے نے لیا ہوگا یا کسی اور نے لیا ہو، گھر میں ہی تو ہے، پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو گھر میں ہوں گے، میں اس کو چوری کا نام نہیں دیتا۔ تو اس کے باپ نے کہا دیکھو تم دونوں میں یہی فرق ہے، یہ اپنی قیمتی چیز جانے پر صبر کرتا ہے، اور تم اپنی قیمتی چیز جانے پر صبر نہیں کرتے، تم صبر نہیں کرتے بلکہ تم جتاتے ہو، تمہارے اندر صبر نام کی چیز نہیں ہے، یہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنے کا اسے پھل ملتا ہے، یہ ہر چیز پر صبر کرتا ہے۔ اگر انسان کو صبر آ جائے نا، تو بہت بڑی اس کے اندر یہ خاصیت پیدا ہو جائے گی، جس کے اندر صبر آ جائے تو وہ دنیا کی ہر چیز سے لڑ سکتا ہے اور اس کو کامیابیوں سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی نا، تو بڑے بھائی کے گلے سے لگا، کہا بھائی معاف کر دو، میں غلط تھا۔ تو بڑے والے بھائی نے معاف کیا، کہا بھائی میں تجھے کبھی غلط سمجھا ہی نہیں، میں تو تمہیں ہر وقت یہی کہتا تھا کہ تم آؤ ہمارے ساتھ کام کرو۔ کہا تمہارا جو گھٹا ہو رہی تھی، تمہارا مال نہیں بک رہا تھا اور تمہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا مال بک رہا ہے، ہمیں منافع ہو رہا ہے، ذرا اپنے جو مزدور تم نے لگایا اس کو بلا کے پوچھو نا۔ جب مزدور بلایا گیا تو کہا پوچھو، تو مزدور نے بتایا، کہا ہاں آپ کو تو نقصان ہوتا تھا، لیکن یہ آپ کے بڑے والے بھائی صبح کو ہر دن آ کے یا شام کو آ کے ہمیں کچھ پیسے دیتے تھے، اور وہ پیسے ہم آپ کے مال میں ملا دیا کرتے تھے، تو آپ جب پیسے گنتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ منافع ہوا ہے۔ یہ آپ کے بڑے بھائی ہیں جو آپ کو نقصان میں بھی دیکھنا پسند نہیں کر رہے تھے، آپ کو نقصان ہوتا گیا، یہ اپنے مال سے، اپنے پیسوں سے آپ کے پیسوں میں اضافہ کرتے تھے، آپ کو لگتا تھا کہ ہمیں منافع ہو رہا ہے، یہ ہیں آپ کے بھائی۔ تو اس نے پھر سے سینے سے لگا، آنسو آئے، کہا بھائی مجھے معاف کرو، میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا۔ دونوں بھائیوں میں پھر سے وہی محبت، پھر سے وہی کام۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کام اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی مل کے کرو، کبھی بھی بھائیوں کے اندر درار نہ آنے پائے، ورنہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بگڑ